أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. سورۃ النساء کی یہ آیت نمبر 101 ہے، جس کا ایک حصہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم زمین میں سفر کرو، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نمازوں کو قصر کر لو، نمازیں قصر کر لو، دوگانہ. إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تمہیں یہ ڈر ہو کہ کافر کہیں تم پر حملہ کر کے تمہیں خیمے اس میں نقصان میں نہ ڈال دیں، فتنے میں نہ ڈال دیں. تو اس آیت میں جیسا کہ صاف طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ نمازوں کو قصر کرنے کے بارے میں ذکر ہے. اس سے پہلے گزشتہ درس میں صلاۃ الاستسقاء، نماز استسقاء یا بارش مانگنے کی دعا، بارش مانگنے کی نماز، بارش مانگنے کے طریقے 6 انداز ذکر کیے گئے تھے. اور اسی طرح نماز کسوف اور خسوف، چاند گرہن کی نماز اور سورج گرہن کی نماز، ان نمازوں کے بارے میں ذکر تھا. تو آج ہے مسافر کی نماز، یعنی مسافر کے لیے نماز کے کیا کیا احکام ہیں. تو یہ سفر میں نماز قصر کرنا جو ہے یہ سنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کی اور قصر کرنے کا اپنے صحابہ کرام کو حکم بھی دیا. اور دوسرے معنوں میں یہ بعض نے تو یہاں تک کہا ہے کہ نماز میں سفر میں نماز کو قصر کرنا واجب ہے، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، آپ نے کیا ہے، تو یہ وجوب کے درجے میں ہے. لیکن صحیح تر بات جو ہے وہ یہی ہے کہ نماز قصر کرنا سفر میں افضل ہے پوری پڑھنے سے. اور پوری پڑھنے سے افضل ہونے کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ جس طرح تم اس کے عائد کردہ فرائض کو پورا کرتے ہو، قبول کرتے ہو، اسی طرح اس کی دی ہوئی رخصتوں کو بھی قبول کرو۔ تو یہ قصر رخصت ہے، کنسیشن ہے۔ ظہر کی 8 یا 10 رکعتیں ہیں، آپ صرف 2 رکعتیں پڑھیں، آپ کی نماز ہو گئی، اور 10 والے سے ثواب انشاءاللہ زیادہ ہوگا، کیونکہ 2 کام ہو گئے، نماز بھی ادا ہو گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ تم اس کو رخصتوں کو قبول کرو، دونوں کام ہو گئے۔ تو اس سلسلہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، وہ بیان کرتی ہیں فرضت صلاۃ رکعتین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے امت پر جو بھی چیزیں فرض کیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے، فرضت نماز فرض کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مسلمانوں کے لیے 2 رکعتیں، مغرب کی 3 تھیں، باقی سب کی 2 رکعتیں۔ ثم حاضر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، یعنی ہجرت کے پہلے تک یہ 2 رکعتیں ہیں۔ ہجرت کے بعد ففرضت 4، ہجرت کے بعد مدینہ میں 2 رکعتوں والی نماز جو ہے وہ 4 رکعتیں کر دی گئی سوائے فجر کے۔ جیسے پہلے کہا گیا کہ سوائے مغرب کے، اسی طرح سوائے فجر کے باقی نمازیں 4 رکعتیں کر دی گئیں، اور مغرب کی نماز جو ہے وہ جو ہے ایز اٹ از موجود ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر میں 2 رکعتیں، اور حضر میں یا اپنے گھر میں 4 رکعتیں، اور ساتھ ہی فرماتی ہیں تورکت صلاۃ السفر علی الاول، مدینہ منورہ میں جا کر 2 والی کو تو 4 کر دیا گیا، لیکن یہ ان کے لیے جو اپنے گھر میں ہوں، جو سفر میں ہیں، ان کے لیے پہلی نماز رہنے دی گئی، یعنی مسافر کے لیے نماز میں اضافہ نہیں کیا گیا، جو مسافر کی نماز عام نماز طے ہوئی تھی وہی رہی، لیکن گھر والوں کے لیے 2 کی 4 رکعتیں کر دی گئیں۔ اسی طرح صحیح مسلم اور سنن ابو داؤد میں جناب یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو تم نماز قصر کر لو، تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں یہ خطرہ ہو، تمہیں یہ ڈر ہو کہ جو کافر ہیں وہ تمہیں فتنہ میں مبتلا کر دیں گے، تو اب تو فتنہ ختم ہو گیا، کافروں کا ڈر ختم ہو گیا ہے۔ یعنی یہ صحابی کا مطالبہ یا تابعین کا مطالبہ دوسرے صحابی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ یہاں تو اللہ نے فرمایا نا ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں کافروں سے خطرہ ہے کہ وہ کہیں حملہ کر کے تمہیں نقصان نہ پہنچائیں، تمہیں فتنہ میں مبتلا نہ کر دیں، تو اس وقت تو قصر کا حکم تھا، ٹھیک ہے، اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم سادہ سفر میں نکلتے ہیں، ہمارے راستے سارے ظاہر کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ لاکھوں مربع میل، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکومت جو ہے وہ لاکھوں مربع میل پر تھی، تو کہتے ہیں کہ اب تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں دشمن کا، اتنے لمبے چوڑے علاقے میں ہم سفر کرتے ہیں، اب قصر کیوں ہے؟ وہ جو فتنے کا دشمن کے ڈر والی بات تھی وہ تو ختم ہو گئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو تمہیں تعجب ہو رہا ہے نا، آج یہ سن کر تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ جب امن ہو گیا ہے، خطرے ختم ہو گئے ہیں، تو پھر یہ قصر نماز کا حکم ابھی کیوں باقی ہے؟ کہتے ہیں کہ یہی مجھے بھی تعجب لگا تھا، عجب تو مما عجبت منہ، جس طرح تمہیں تعجب ہے اسی طرح مجھے بھی تعجب ہوا تھا۔ فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، میں نے اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اب تو امن ہو گیا ہے، اب ہم نماز جو ہے وہ قصر کیوں کریں؟ تو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا صدقۃ تصدق اللہ عز وجل بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ، اللہ نے تم پر یہ صدقہ کیا ہے، اللہ کا صدقہ قبول کرو۔ یعنی اللہ رب العزت نے ایک رعایت دی ہے
کہ اب سفر ہے یا حضر ہے، خطرہ ہے یا نہیں ہے، امن ہے یا خطرے کی حالت ہے، ہر حال میں تم سفر میں قصر کر سکتے ہو، حضر میں پوری نماز پڑھنی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق صاف طور پر کہتے ہیں کہ یہی بات صحیح مسلم کی حدیث ہے اور داؤد میں بھی ہے، یہی مجھے بھی تعجب ہوا تھا کہ چلو ٹھیک ہے ان زمانے میں خطرہ ہوتا تھا، آج تو خطرے ختم ہو گئے، ہم اتنی لمبی چوڑی زمین کے مالک ہیں، حاکم ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدقہ، یہ صدقہ ہے، تصدق اللہ عز وجل بہا علیکم، جو اللہ نے تم پر کیا ہے، فاقبلوا صدقتہ، تو اللہ کا صدقہ قبول کرو۔ اور صحیح بخاری و مسلم، اسی طرح مسند امام احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان کی روایت ہے، ان کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت میں، یعنی میں آپ کی مصاحبت میں رہا ہوں، آپ کے ساتھ رہا ہوں۔ وَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفْرِ عَلَىٰ رَكَعَتَيْنِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ کچھ نہیں پڑھا کرتے تھے، ظہر ہے 2، عصر ہے 2، عشاء ہے 2، اور 3 والی 3، اور فجر والی پہلے ہی 2 ہیں۔ کہتے ہیں کہ پھر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مصاحبت میں رہا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مصاحبت میں رہا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مصاحبت میں رہا، تینوں خلفاء کے نام لے کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ رہا، اور وہ سارے نماز قصر کرتے تھے، 2 گانا پڑھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے انہیں کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے ایسا کہ انہوں نے نام کیوں نہیں لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا دارالخلافہ کوفہ میں بنا لیا تھا، وہ معروف بات ہے، وہ شام کی طرف چلے گئے تھے۔ دارالخلافہ بغداد میں تھا یا دمشق میں؟ ہاں، تو چونکہ یہاں سے دارالخلافہ مدینہ سے وہاں لے گئے تھے، لہذا مسئلہ جو ہے وہ ان کے مصاحبت والا ختم ہو گیا کہ میں ان کے ساتھ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے ہی سفر میں قصر ہی کرتے تھے، پوری نماز کوئی نہیں پڑھتا تھا۔ تو یہ صحیح بخاری مسلم اور مسند امام احمد میں حدیث ہے۔ اور علامہ شوقانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، قریب ہی، بہت پرانے نہیں ہیں، یمن میں تھے، اور بہت ساری بڑی اعلیٰ قسم کی کتابوں کے مصنف ہیں، جن میں سے نیل الاوطار ایک کتاب ہے، اور السیل الجرار ہے، فتح القدیر ہے، قرآن کریم کی تفسیر بہترین تفسیر شمار ہوتی ہے۔ اسی طرح بہت ساری کتابیں ہیں ان کی، انہی کی ایک کتاب ہے وبل الغمام علی شفاء العوام، اس میں وہ قصر اور افطار، ان دونوں کے بارے میں، کہ نماز سفر میں قصر کرنا اور روزہ افطار کرنا، اس کے احکام کے بارے میں انہوں نے کافی تفصیل بیان کی ہیں۔ اور یہ لکھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سفر اگر اطاعت کا سفر ہے تو اس میں قصر ہے، اس میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور اگر وہ سفر معصیت کا ہے، گناہ کی نیت سے کہیں جا رہا ہے، ایک دم آدمی سوچتا ہے کہ سفر گناہ کے لیے سفر کیسے ہے؟ تو گناہ کے لیے سفر ہوتا ہے، اور تو چھوڑے اب باریکی میں جا کے یا کسی عقائد کے مسائل کو چھیڑنے کی بجائے، میں اپنے سامنے گزری ہوئی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک آدمی کو کورٹ میں لایا گیا، اور اس پہ چوری جو ہے وہ ثابت ہوئی، لیکن چوری کچھ اس انداز سے ثابت ہوئی کہ اسے غالباً بہت کوئی 30 سال کے قریب کی بات ہو رہی ہے، اسے سزا ہوئی 7 سال، دبئی کی بات ہے یہ، 7 سال قاضی نے سزا دی۔ پہلے تو وہ نارمل رہا، لیکن یک دم غالباً سندھ کا آدمی تھا، ایسے دونوں انگلیاں اٹھائیں اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ اب تمہیں 7 سال جیل میں رہنا پڑے گا۔ چونکہ اردو سپیکنگ تھا اور اس ساری ججمنٹ میں میں موجود تھا، میں نے کہا کہ کیا تم نے کیا ہے، تم بچوں کے بھی نام لے رہے ہو، روتے بھی ہو۔ پھر کہتا ہے کہ مجھے ویزا بھیجا گیا کہ تم یہاں آؤ اور آ کے جتنی کاروائیاں ڈال کے جو کچھ لاؤ گے اتنا
اس میں سے اتنا تمہارا اور اتنا ہمارا، یعنی چوری کا وہاں کوئی اپنے علاقے کا ماہر ہوگا یا بہت بڑا ایکسپرٹ نہیں تو اس کو کچھ جان، بعض لوگ ہیں نا تالا کھولنے کے عادی ہوتے ہیں، وہ کئی لوگوں کے بعض ڈائلاگ ٹائپ کلمات ہیں کہ دنیا میں ایسا کوئی تالا نہیں بنا جو میں نہیں کھول سکتا، تو اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ اب اس سفر کو جو باقاعدہ ویزا لے کے پاکستان سے UAE میں وہ آتا ہے، کیا یہ سفر نیکی کے لیے اس نے کیا ہے؟ سفر معصیت۔ اسی طرح ایک شہر سے دوسرے شہر چلا جاتا ہے کہ وہاں جا کے اپنی کاروائیاں کریں گے، اور ایسا چور لوگ خاص طور پر کرتے ہیں، ڈاکو، چور اور مختلف قسم کے لوگ ایک علاقہ چھوڑا دوسرے میں چلے گئے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر صحیح تو یہ ہے کہ اگر سفر ہے اطاعت کا، زیادہ تو یہ لگتا ہے کہ اطاعت کا سفر ہے تو اس میں کنسیشن ہونا چاہیے، نماز قصر کرے، اور اسی طرح عام طور پر لوگوں نے لکھا، لیکن کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے، گنجائش دی گئی ہے سفر کے لیے کہ سفر میں آدمی نماز قصر کر سکتا ہے اور سفر میں آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ لہذا اس میں انہوں نے اپنی جو رائے ذکر کی ہے وہ یہی ہے کہ ان دونوں میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہے، فرق کرنے والوں کی رائے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب سفر میں قصر کی مسافت کتنی ہونی چاہیے؟ اب یہ ایک موضوع ہے کہ کیا یہاں سے ہم نکلیں تو اپنا شہر ہی 40-50 کلومیٹر، یہاں پہلے ایک دن میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے بعض شہر ہیں، کراچی ہے، بامبے ہوگا، اور یہاں ریاض ہے، جدہ ہے، یہ 40-50 کلومیٹر کے اندر ایک ایک شہر ہے۔ تو کیا ایک کونے سے نکلنے والا دوسرے کونے میں شہر کے اندر ہوتے ہوتے نماز قصر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ نماز قصر کرنے کے لیے اپنے شہر کی حدود یا میونسپلٹی حدود جو کہا جاتا ہے، میونسپلٹی حدود سے نکل کر سفر شروع ہوتا ہے۔ شہر کے اندر ہے تو وہ سفر نہیں ہوگا۔ لہذا اگر کوئی اپنی میونسپلٹی سے نکلتا ہے، باہر جاتا ہے، لمبا سفر اختیار کرتا ہے، تو اسے کہا جائے گا کہ یہ مسافر ہے، اپنے شہر کے اندر نہیں ہوگا۔ اور قرآن کریم میں جو وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ ہے، جب تم زمین میں سفر کرو، تو اللہ رب العزت نے یہ پابندی نہیں لگائی کہ کتنا لمبا سفر ہوگا، چھوٹا ہوگا، بڑا ہوگا، زیادہ ہوگا، اس کی کوئی پابندی نہیں۔ چنانچہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے علامہ ہیں یہ بھی، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، زاد المعاد نام کی ان کی بہترین کتاب ہے جس میں سیرت النبی اور سنت کے احکام و مسائل، یعنی روزمرہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر بہت ساری بہترین تفصیلات ہیں اس کتاب میں، اور یہ کتاب 5 جلدوں میں چھپی ہے۔ 5 جلدوں میں یہ کتاب ہے، ایک خزانہ ہے معلومات کا، قرآن اور سنت کی۔ اور اسی کتاب کا جو جز نمبر 4 ہے اس میں طب نبوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاجات، جس کو اسلامی طب کہتے ہیں نا، طب نبوی۔ جلد نمبر 4 جو چھاپی گئی 5 جلدوں والی، اس میں ساری طب نبوی ہے، اور اس کا الگ سے بھی ترجمہ اردو میں ملتا ہے، طب نبوی کے نام سے حیدرآباد سے، بامبے انڈیا سے ترجمہ ہوا، اور پاکستان میں بھی چھپ رہا ہے، انڈیا میں بھی چھپ رہا ہے، یہاں بھی غالباً یہ چھاپا گیا اس میں دارالسلام میں۔ تو اس کتاب زاد المعاد میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امت کے لیے قصر اور افطار کی کوئی مسافت طے نہیں کی گئی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ کہنا ہے کہ مسافت طے نہیں کی گئی، سفر کہا گیا۔ اب کہتے ہیں کہ سفر کی کوئی جب طے نہیں ہے کہ آپ نے کہا ہو کہ اتنا سفر ہو تو قصر کرو، اس سے کم ہو تو قصر نہ کرو، ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی۔ تو جس سفر کو، جس مسافت کو، جس ڈسٹنس کو آپ سفر کہتے ہیں اس میں آپ قصر کر سکتے ہیں۔ اور جب قرآن و سنت میں کوئی بات پتہ نہیں کہ سفر کو کتنی مسافت کے سفر کو سفر کہتے ہیں، نہ یہ لغت میں ملتا ہے نہ شریعت میں ملتا ہے، جب یہ نہ ملے تو پھر اس وقت کہتے ہیں کہ عرف عام جو
معاشرے میں کسی علاقے میں مشہور ہوتا ہے نا کہ اس علاقے میں اتنے مسافت کا جانا آنا ہو تو لوگ کہتے ہیں جی سفر پہ جا رہے ہیں یا سفر سے آئے ہیں، تو اس علاقے کے اعتبار سے وہ لیا جائے گا۔ کسی علاقے میں وہ 15-20 کلومیٹر بھی ہو سکتا ہے، 30 کلومیٹر، اور کسی علاقے میں جا کے 50-60 تک بھی وہ سفر لوگ نہیں سمجھتے۔ جیسے ابھی اپنے شہر کے اندر 50 ہو گئے، باہر نکلے 10 اور کیے 60 تو ہو گئے، لیکن سفر کوئی نہیں ہوا۔ لیکن اگر ایک دیہاتی علاقہ ہے، دیہاتی علاقے میں پیدل چلنا ہے، کوئی خاص سواری کا انتظام نہیں، تو وہاں 10-15-20 کلومیٹر 30 کلومیٹر تو بڑا لمبا سفر شمار۔ اسی طرح ہمارے یہاں ان علاقوں میں سڑکیں بہترین ہیں، گاڑیاں بہترین ہیں، اگر بسیں کرائے والی ہیں تو بھی بہترین، اگر ذاتی لوگوں کی گاڑیاں ہیں تو بھی بہترین۔ سفر 20-30-40-50 کلومیٹر تک کوئی سفر محسوس نہیں ہوتا۔ خلیج کے سارے ملکوں میں یہی عالم، اور ابھی کئی علاقے ایسے بھی ہیں ہمارے پاکستان انڈیا میں بھی، بعض علاقوں میں بڑی اچھی سڑکیں بن چکی ہیں، تو وہاں اچھی سڑکیں، اچھی گاڑیاں، لمبا سفر بھی سفر نہیں لگتا۔ اس سفر میں قصر نہ کریں، جو آپ کو سفر نہیں لگتا قصر نہ کریں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ سفر ہے، یعنی 50-60 کلومیٹر آپ نکل گئے، 70 نکل گئے، پتہ چل رہا ہے کہ نہیں سفر ہے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اس مسافت میں آپ قصر کر سکتے ہیں، روزہ بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی مسافت سفر لگتی ہے، اگر وہ سفر نہیں لگتی تو پھر آپ اسے قصر نہ کریں بلکہ نماز پوری پڑھیں۔ اور یہ دیہاتی علاقے میں سمجھ لیں کہ اور ہوگا، اور شہروں میں اور ہوگا۔ جن علاقوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ پسماندہ ملکوں یا پسماندہ علاقوں میں ٹوٹی پھوٹی سڑکوں والے علاقوں میں تھوڑی مسافت کو سفر کہیں گے، اور اچھی سڑکوں والے علاقے میں لمبی مسافت کو بھی سفر سمجھا نہیں جاتا۔ جو آدمی جس علاقے میں ہے اس کے عرف عام میں سفر کس کو کہتے ہیں اس کو لے لیں گے، اور اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض سنتوں سے، بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے 27-28 کلومیٹر 30 کر لیں، 27 کے آگے پیچھے وہ بنتا ہے جو کلومیٹروں میں آتا ہے، اتنے میں آپ نے قصر کی۔ مدینہ منورہ سے آپ چلے اور 3 فرسخ یا 3 میل، اب 3 میل یا 3 فرسخ کہیں تو فرسخ ہوتا ہے 3 میل کا، تو 3 فرسخ کتنے ہو جائیں گے؟ 9 میل۔ 9 میل ہمارے آج کے جو عام حساب چل رہا ہے اس میں تو ہوتے ہیں وہ کوئی 13-14 کلومیٹر، 1.5 کلومیٹر کے قریب میل ہوتا ہے، لیکن کہا گیا کہ وہ آج کل کے نہیں، وہ ہے ہاشمی میل، اور ہاشمی میل کا اگر لیا جائے تو وہ 24.23 کلومیٹر بنتا ہے، تقریباً 25 کلومیٹر کر لیں۔ 25 کلومیٹر کے قریب قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کی ہے۔ تو اگر کوئی 25 کلومیٹر کے ہر حال میں قصر کرنا چاہتا ہے، وہاں عرف عام میں سفر بنتا ہے نہیں بنتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی نماز جو ہے وہ صحیح شمار کی جائے گی۔ اور اس میں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوگانہ پڑھا، 2 رکعتیں پڑھیں، نماز قصر کی، آپ بھی قصر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو کسی علاقے کے عرف عام کی بات ہے وہ زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ جس کو آپ سفر سمجھتے ہیں اس میں آپ قصر کریں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں لکھا ہے، یہ ایک حدیث ہے جس میں یہی 3 میل یا 3 فرسخ کی بات آتی ہے، تو اس میں وہ اپنی کتاب میں یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ تقریباً 24.23 کلومیٹر کی مسافت پر اگر کوئی جا رہا ہے تو اس کے لیے قصر جائز کر لے۔ اور امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب معالم السنن کہتے ہیں کہ یہ حدیث اگر ثابت ہو جائے، ظاہر ہے کہ ہر آدمی کا اپنا اپنا طریقہ ہے تحقیق کرنے کا، تو مسافت قصر ہوگی 3 فرسخ۔ اس کا تقریباً رد کرتے ہوئے علامہ البانی لکھا ہے کہ یہ حدیث ثابت ہے، اگر ثابت ہو جائے تو تب ہے جب ثابت نہ ہو،
حدیث ثابت ہیں، اور وہ 3 فرسخ یا 3 میل جو ہیں یہ مسافت اس میں موجود ہے، لہٰذا اگر کوئی 24-25 کلومیٹر پہ قصر کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت رکاوٹ والی بات نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہی موضوع جو ہے وہ صحیح مسلم اور مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، 3 فرسخ اور 3 میل والا، اور ظاہر ہے کہ صحیح مسلم میں تو کوئی ضعیف حدیث ہے ہی نہیں، لہٰذا اگر ثابت ہو جائے والی کیا بات ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کسی فقیہ نے فتویٰ نہیں بھی دیا تو اس سے حدیث کے ثبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بات محدثین کرام، خاص طور پر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح امام ابن حزم، ایک رجحان ہے کہ اس پہ کسی مفتی کا فتویٰ نظر نہیں آتا، تو یہ بڑے بڑے ائمہ خود کہتے ہیں کہ مفتی کا فتویٰ نظر نہیں آتا، نہ آئے، دنیا میں کہیں اس پر عمل نہیں ہو رہا، نہ ہو، حدیث صحیح ثابت ہوگی، میرا کام ہے کہ میں اس پہ عمل کروں۔ یہ دیکھنا میرا کام نہیں ہے کہ کسی نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا، حدیث ثابت ہو گئی، اس پہ عمل کرنا واجب ہو گیا۔ اور فتح الباری میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس موضوع کی سب سے زیادہ صحیح اور مفصل حدیث ہے، یعنی 3 کلومیٹر یا 3 فرسخ والی حدیث جو ہے یہ اپنے موضوع کی بہترین حدیث ہے، اور اس میں قصر جو ہے اس کے لیے اتنی مسافت کو معتبر مانا گیا ہے، جو بعض اہل علم نے کہا کہ اتنی مسافت کے بعد قصر شروع ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کئی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ مثال کے طور پر 27 کلومیٹر لے لیتے ہیں، 27 کلومیٹر تک تو قصر نہیں، اس کے بعد قصر کی مسافت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ ظاہر تکلف سا لگتا ہے کہ اپنے گھر سے نکلیں، یہ 27 کلومیٹر گزرنے کے بعد کیوں شروع ہوتا ہے؟ اپنے گھر، اپنے شہر، اپنی میونسپلٹی سے نکلنے کے بعد سفر کا آغاز جو ہے وہ شمار ہو جاتا ہے۔ اب آگے کتنا کچھ جاتا ہے وہ بعد کی بات ہے۔ اگر میونسپلٹی سے نکل کر معلوم ہے کہ آگے ہماری مسافت جو ہے وہ اتنی ہے تو اس میں وہ نماز قصر کر سکتا ہے۔ اور علامہ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ زیادہ صحیح یہی ہے کہ اپنے شہر سے نکل کر جو یہ مسافت قصر بنتی ہے 3 میل یا 3 فرسخ یا 27 کلومیٹر، یہ زیادہ صحیح ترین بات ہے۔ اب کتنا عرصہ کوئی باہر رہے تو اتنا عرصہ وہ مسلسل قصر کرتا رہ سکتا ہے، یہ بھی ہے نا۔ ایک ہے مسافت قصر، مسافت کتنی، سفر کتنا ہونا چاہیے، دوسرا ہے مدت قصر، کتنا مسافر رہنا ہو تو قصر کر سکتا ہے۔ یہ گزشتہ درس میں بات آئی نا کہ 9 مہینے بھی اور 6 مہینے بھی اور 1 سال بھی اور 2 سال بھی، یہ اقربیہ والے درس میں یہ ذکر آیا تھا کہ بعض صحابہ نے 6 مہینے قصر پڑھی، بعض صحابہ نے 9 مہینے مسلسل قصر پڑھی، بعض صحابہ نے 1 سال یا 2 سال مسلسل قصر پڑھی۔ لیکن اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ جہاں رکے تھے وہاں سے واپسی کے لیے نکلنے کے لیے آج رستہ کھل جائے گا، کل کھل جائے گا، پرسوں کھل جائے گا، تردد اور بے یقینی کی حالت تھی۔ اگر آج بھی کہیں تردد اور بے یقینی کی حالت ہو تو اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے، چاہے آدمی کو کئی سال قصر پڑھنی کیوں نہ پڑے، جائز ہے، صحیح ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض سفروں میں 19 دن قصر پڑھی، بعض سفروں میں آپ نے اس سے کم و بیش قصر پڑھی، 21، 19 اور 15 مختلف روایات ملتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں صحابہ کرام میں مختلف الفاظ ہیں۔ بعض نے کہا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر 19 دن قیام کیا، ہم جہاں 19 دن کے قیام کا ارادہ کریں گے وہاں اس قصر پڑیں گے، کیونکہ آپ نے 19 دن قیام کیا مکہ میں، 19 دن قصر کرتے رہے، ہم بھی 19 دن قیام کریں گے، قصر کرتے رہیں گے۔ اگر زیادہ رہنا ہوگا تو 19 دن کے بعد نماز پوری شروع کریں گے۔ تو یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا نظریہ ہے۔ غرض یہ کہ اگر تردد والی حالت ہو تو پھر آدمی مسلسل قصر کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ سنن ابو داود اور مسند امام احمد میں
صحیح سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں 20 دن ٹھہرے اور قصر پڑھتے رہے۔ تبوک میں جو غزوہ تبوک ہے 20 دن آپ وہاں رکے اور 20 دن ہی مسلسل آپ قصر پڑھتے رہے۔ اور اگر 19 دن سے زیادہ اقامت کا عزم کر لیا جائے تو پھر نماز پوری پڑھنی چاہیے، یعنی 20 دن تک تو آپ کرتے رہے نا قصر۔ اگر کوئی نیت کر لیتا ہے کہ 19 دن سے زیادہ مجھے یعنی 25 دن مہینہ رہنا ہے تو اسے پوری نماز پڑھنی چاہیے، اس کے لیے یہی افضل ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے یہ صحیح بخاری اور مسند امام احمد میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سفر پر جاتے ہیں، اگر کسی جگہ 19 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہوگا تو قصر کرتے رہیں گے، اور اگر زیادہ قیام کرنا ہوگا تو پھر پوری نماز پڑھیں گے۔ اب ان میں جو قصر کے لیے مدت سامنے آ رہی ہے وہ ہے 19 دن اور 20 دن۔ اور بعض روایات میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اسفار میں، بعض سفروں میں آپ کا 4 دن کے لیے سفر جو ہے وہ کہا گیا کہ 4 دن اگر مسافر رہنا ہے 4 دن سے زیادہ تو وہ قصر کی بجائے پوری نماز شروع کر دے، اور اگر 4 دن یا 4 دن سے کم رہنا ہے تو وہ مسافر شمار ہوگا، وہ قصر نماز جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور سفر میں ہمارے اول تو میں نے پچھلے ایک درس میں ذکر کیا تھا کہ ہمارے یہاں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے قصر پر۔ قصر پر جھگڑا شروع ہو گیا، حج کے لیے جا رہے ہیں، بسوں کا کارواں ہے، 100-200 آدمی ہیں، ایک جگہ رکتے ہیں جا کے، اور وہاں رکتے ہی نماز کا وقت ہے، ساتھ کاروان کے ساتھ اپنا کوئی عالم بھی ہے تو وہ جا رہے کہ ایک عالم ہے تو جماعت کرائے گا۔ یہاں جھگڑا شروع ہو جی کتنی نماز پڑھیں گے آپ؟ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم قصر کرتے ہیں، کتنے آدھے سے زیادہ لوگ عموماً الگ ہو گئے، نہیں جی ہم تو پوری پڑھیں گے۔ حالانکہ اب الگ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر تم پوری ہی پڑھنی چاہتے ہو تو 2 ان کے ساتھ پڑھو، یہ سلام پھیریں گے، اپنی پوری اٹھ کے کر لو، کوئی حرج نہیں۔ لیکن وہ دل میں چونکہ وہ ہمارے وہ بھی رہتا ہے نا کہ یہ جو قصر کر رہا ہے یہ وہابی ہوگا، اور اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، وہ نیا مسئلہ کھڑا کر کے وہ ایک سائیڈ میں اپنا نیا امام لے لیتے ہیں، تو وہ شکل جو ہے وہ ہمارے عام ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ ہم نے ظہر اور عصر کو ایک ہی وقت میں اکٹھے پڑھنا ہے، تو وہاں بھی وہی معاملہ آ جائے گا، کہیں گے جی نہیں ہم تو ظہر کے وقت میں، عصر کے وقت میں۔ اور ابھی بعض دفعہ ہم نے خود اعلان سنا، ڈرائیور کہہ رہا ہے میں اب کے بعد رکوں گا فلاں جگہ جا کے، لہذا یہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھ کے آؤ۔ 2 نمازیں اکٹھی پڑھ کے نکلتے دیکھے لوگ جو اڑ جایا کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم کیسے کریں گے، اب ڈرائیور نے منع کر دیا کہ میں رکوں گا ہی نہیں تو کیسے کریں گے، پھر ان کو جمع کرنی پڑے۔ اگر وہی بات دل سے آپ مان لیں کہ ایک چیز جائز ہے شرعاً، ثواب بھی ہوگا، عمل بھی تھوڑا، ثواب بھی زیادہ، لیکن وہ نہیں ڈرائیور کے کہنے پہ۔ اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں ہم سنت سمجھ کر، ضروری سمجھ کر اپناتے ہیں، جب ذرا کچھ رکاوٹ آتی ہے تو اس سنت کو پھر بھول جاتے ہیں، اڑی جتنی ہے وہ نکل جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ساتھ ایک جوڑی، 2 بھائیوں کی جوڑی آئی، دبئی سے ہم حج کرنے کے لیے آئے، تو وہ 2 بھائی بلوچستان کے تھے، بلوچی۔ حج ہوا مدینہ منورہ میں، چونکہ 8 دن کا قیام ہمارے پاک و ہند کے لوگوں کے نزدیک واجب ہے، 40 نمازیں پوری کرنا، اور کاروان جو ہے، کاروان میں 2-3 دن 4 دن کا پروگرام تھا کہ اتنا رہیں گے اور واپس جائیں گے۔ تیسرے دن بات چلنے لگی کہ چلتے ہیں۔ اب وہ دونوں خاص طور پر، میں یہاں آپ میں سے کوئی ان کو جانتا تو نہیں ہے اس لیے نام لوں نہ لوں کوئی مسئلہ نہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے جی ہماری لاش کے اوپر سے گاڑی جا سکتی ہے، نہیں تو ہم تو 40 نمازیں پوری کریں گے۔ اب مسئلہ بن گیا کہ وہ کہتا ہے جی گاڑی ہماری لاش کے اوپر سے جائے گی، لے کے جاؤ گے، نہیں تو میں نہیں جانے دوں گا، یہاں 40 نمازیں پوری کریں۔ یقین مانیں کہ سارے لوگ پریشان ہو گئے، لیکن رک گیا، اب کیا کریں ایک آدمی کے لیے۔
ایک کسی شخص کا اقامہ وہاں کا عمارت کا ختم ہونے کے قریب تھا، اس کا بھی مسئلہ تھا کہ اس کو جلدی لے جائیں تاکہ ٹائم پہ داخل ہو جائے بیچارہ۔ اب ہوا کیا، مجبوراً رک گئے، اور اللہ کا کرنا کیا ہوا، اگلے دن ایک بھائی کو زور بخار آ گیا، بیمار ہو گیا۔ بخار آیا، جو کہہ رہا تھا کہ میری لاش کے اوپر سے بس گزر کے جائے گی، وہ کہتا ہے کہ آج ہی بسیں نکالو، ہم جائیں گے۔ یعنی اتنا سخت وہ اپنی اڑی میں، اور اتنا ٹوٹا اللہ کے حکم سے کہ کہتا نہیں جی بسیں آج ہی نکالیں، ہمیں جانا ہے، بھائی بیمار ہو گیا ہے، یہ ہے وہ ہے، سفر میں، اس کے مطلب کہ وہاں پہنچیں گے تو علاج مال جائے۔ ہمیں چاہیے کہ دلوں میں وسعت رکھیں، کہ مسئلہ ثابت ہو گیا، سامنے آ گیا، قبول کریں۔ جس حدیث میں 40 نمازوں کا ذکر ہے وہ حدیث ضعیف ہے۔ اگر کوئی 40 کی بجائے 4000 نمازیں پڑھے مدینہ میں، ثواب ہی ثواب ہے، لیکن ان کو فرض کر دے کہ نہیں جی 40 کرنی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ اڑیل مزاج لوگ ہیں، وہ بہت رہتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ تھا کہ آپ صرف فرض نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور وہ بھی قصر کر کے، سفر میں صرف فرض، وہ بھی قصر کر کے، نمازوں سے پہلے اور نمازوں کے بعد والی سنتیں جو ہیں وہ نہیں پڑھتے تھے۔ اب یہ نہیں ہے کہ سفر میں سنتیں نفل وغیرہ پڑھنا منع ہے، نماز کے ساتھ والی نہیں، آپ سواری پہ سوار ہوتے اور نفل پڑھتے رہتے تھے۔ سواری پہ سوار اوپر بیٹھے بیٹھے ہی نفل پڑھنا جائز ہے، فرض کے لیے نیچے اترنا اور زمین پہ پڑھنا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھتے رہتے تھے، لیکن جو نمازوں کے ساتھ والی سنتیں وہ نہیں پڑھتے تھے۔ ہمارے قصر کر لیں گے، 2 رکعتیں پڑھ لیں گے، لیکن آگے پیچھے کی سنتیں جو ہیں وہ بھی پڑھیں گے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو صحیح احادیث سے ثابت ہو رہی ہے، اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں سمجھتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہی ہے کہ آپ صرف فرض پڑھتے اور ان میں بھی قصر کرتے تھے، ان کی پہلی پچھلی سنتیں کوئی نہیں پڑھتے تھے۔ باقی رہا معاملہ عام نوافل کا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے اس بارے میں سوال کیا گیا، تو انہوں نے وہ الفاظ جو پہلے بھی گزرے ہیں ایک دوسرے حوالے سے، اسی طرح انہوں نے بھی کہا ہے، کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مصاحب رہا ہوں، اور آپ 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ آپ وفات پا گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مصاحب رہا ہوں، 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اور حضرت عمر فاروق کا مصاحب رہا ہوں، 2 رکعتوں سے زیادہ وہ بھی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ عثمان غنی کا مصاحب رہا ہوں، 2 رکعتوں سے زیادہ وہ بھی نہیں پڑھتے تھے۔ اور پھر قرآن کریم کی آیت کا ٹکڑا پڑا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، خلفاء راشدین 3 ایسا کرتے رہے، تو نبی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، جو نبی کرتا رہا اسی پہ عمل کریں، وہی کافی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مگر یعنی فرضوں سے آگے پیچھے والی سنتیں تو نہیں پڑھتے تھے، لیکن آپ سواری پر بیٹھے بیٹھے جدھر بھی سواری کا منہ ہوتا، سفر میں نفل پڑھنے اور سواری کی حالت میں نفل پڑھنے کے بارے میں یہ ہے کہ یہ شرط نہیں ہے کہ آپ کا منہ قبلہ کی طرف ہو، جدھر بھی سواری جا رہی ہوتی آپ نفل پڑھتے چلے جاتے۔ اور یہ بات جو ہے وہ زاد المعاد میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور یہ بات کتب حدیث میں باقاعدہ صحابہ کرام کے اقوال میں سے ثابت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہی مروی ہے، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی صبحتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفل نماز، صبح سبحان اللہ کہنے والا جو لفظ ہے نا اسی سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفل نماز پڑھتے رہتے، حیث ما توجہت بہی ناقتہ، آپ کی اونٹنی چاہے جس طرف بھی جاتی، راستہ ظاہر ہے کہ پلٹتا رہتا ہے، کبھی مغرب جا رہا ہے، کبھی ہو سکتا ہے کہ رائٹ سائڈ لے لے گا تو شمال ہو جائے گا، لیفٹ لے لے گا جنوب لے لے گا، اگر کوئی سیدھا مشرق کو جا رہا ہے رائٹ لے گا مشرق ہو جائے گا، لیفٹ لے گا مغرب ہو جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار رہتے، سواری جدھر بھی جاتی، جدھر بھی رخ کرتی،
یا گاڑی آپ کی جدھر بھی ٹرن کرے آپ اس کے اوپر اسی طرح منہ کیے رکھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسئلہ جمعے کے دن سفر شروع کرنے کا ہے۔ بعض نے کہا کہ جمعے کے دن سفر شروع کر ہی نہیں سکتے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعے کے دن سفر کرنا ثابت ہے، آپ جمعہ کے دن بھی سفر کر لیا کرتے تھے۔ اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سنت سے کہیں ایسی بات ثابت نہیں ہے کہ جمعے کے دن سفر کے لیے نکلنا مطلقاً منع ہو۔ یعنی ہمارے لوگوں نے، بعض علماء نے اس کو پکا مسئلہ بنا دیا کہ جمعے کے دن سفر کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن الصباح، صبح جمعے کے دن سفر پر روانہ ہوئے، اور اس روایت کو مرسل جو کہ ضعیف کی اقسام میں سے ہے شمار کیا گیا۔ اور سنن کبری بہقی، اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں اسود بن قیس رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو سفر کے لیے معلوم ہوتا تھا کہ تیار ہے۔ آدمی سفر سے پہلے یاد کہ پڑوسی کو بھی پتہ چل جاتا ہے یہ گاڑی آج کیوں چیک ہو رہی ہے، آئل پانی چیک کر رہا ہے، کیا بات، جی ہم ذرا لمبے سفر پہ نکلنے والے ہیں۔ وہ تیاری کر رہا ہے سفر کی، اور پھر وہ کہنے لگا کہ اگر آج جمعہ نہ ہوتا تو میں سفر پہ جا رہا تھا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے، تو وہ آدمی یا صحابی ہے یا تابعی کم از کم۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اخرج، نکل جاؤ، اپنا سفر اختیار کرو، فإن الجمعہ لا تحبس عن السفر، جمعہ کسی کو سفر سے نہیں روکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا، یہ کوئی ایسا تو نہیں ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت یا کسی ارشاد کے خلاف آپ ایسا کہہ رہے ہیں۔ ان کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعے کے دن سفر کرنا ثابت تھا، جائز تھا، اس لیے فرمایا جاؤ، تمہیں یہ سفر، تمہیں یہ دن جمعے سے، جمعہ جو ہے اس سے نہ روکے، تمہیں یہ جمعہ جو ہے سفر سے نہ روکے، نکل جاؤ۔ اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ تمام المنہ ایک کتاب ہے، فقہ سنہ، آپ نے کتاب سنی ہوگی، آج کل وہ اردو میں بھی آ گئی ہے اور انگلش میں بھی آ گئی ہے، بہترین کتاب ہے۔ مصر کے ایک عالم ہیں سید سابق، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، 3 جلدوں میں ہے، یعنی 3 والیوم ہے اس کے، اور تقریباً یوں سمجھیں کہ بہترین مجموعہ ہے مسائل و احکام کا، دینی مسائل و احکام کا بہترین مجموعہ ہے۔ اس کی باقاعدہ درسن تعلیم دی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقامات پر، جیسے ہم پڑھتے ہیں کتاب کوئی، جیسے ہمارے سامنے ابھی یہ کتاب ہے، تو اس کے دوران علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھ ساتھ یہ دیکھا کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یا کہیں کوئی اپنی تعلیق چڑھائی، تو وہ باقاعدہ الگ سے تمام المنہ علی فقہ السنہ، اس نام سے وہ کتاب شائع ہو چکی ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ زہری کی حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن سفر کیا، اگرچہ یہ حدیث بظاہر کہا کہ مرسل ہے اور ضعیف کی اقسام سے لگتی ہے، لیکن معنوی طور پر یہ بات صحیح ہے، معنوی طور پر بات صحیح ہے کہ جمعے کے دن اگر اذان آدمی نہ سنے، اذان کے بعد تو آپ نے یہ مسئلہ سنا ہے نا، مسجد سے نکلنا منع ہے، اذان سننے کے بعد مسجد سے نکلنا منع ہے، اذان سن لی ہے مسجد میں رہو، نماز پڑھ کے جاؤ، الا یہ کہ کوئی بڑا مجبور ہے کسی وجہ سے۔ تو کہا گیا کہ اذان سن لینے سے پہلے اگر کوئی نکلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ البتہ اگر اذان سن لے تو پھر جمعے کو آنا واجب ہو جاتا ہے، جمعہ پڑھے اور پھر سفر کرے۔ اور سفر میں 2 نمازوں کو جمع کرنے کا، جیسا کہ میں نے شروع میں تھوڑا سا ذکر کیا ہے، 2 نمازوں کو جمع کرنا ثابت ہے۔ اور سفر کے علاوہ یہ بات بھی آگے آنے والی ہے کہ گھر کے اندر ہوتے ہوئے بھی کبھی بوقت ضرورت آدمی 2 نمازیں جمع کر سکتا ہے، ظہر عصر اور مغرب عشاء۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس
ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج ڈھلنے سے پہلے، یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، سورج ڈھلنے سے پہلے اگر آپ سفر پہ روانہ ہو جاتے، یعنی 10-11 بجے 9 بجے، تو ظہر کی نماز کو مؤخر کر دیتے اور عصر کے ساتھ جا کے پڑھتے۔ ظہر اور عصر جمع ہو گئیں، اور یہ ہو گئی جمع تاخیر، یعنی ظہر کو عصر تک لے جانا۔ اور اگر آپ سفر میں ہوتے اور آگے سفر اور اختیار کرنا ہوتا تو روانہ ہونے سے پہلے اگر آپ دیکھتے کہ اب ہمارے سامنے اب یہاں نماز ہم نے پڑھی ہے جمع تقدیم، اگر یہاں نماز پڑھ کے جلدی ہی اگلی دوسری نماز کا وقت آ جائے گا اور ہم سفر لمبا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ عصر کی نماز کو ظہر کے ساتھ ملا کے پڑھ لیتے۔ یہ ہے ایک جمع تقدیم اور ایک جمع تاخیر، ظہر کو لیٹ کرنا تاخیر اور عصر کو پہلے لے آنا تقدیم، دونوں طرح یہ بات جائز ہے۔ تو ان کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے سے پہلے سفر پر روانہ ہو جاتے تو ظہر کو عصر تک لیٹ کر دیتے، پھر اترتے اور دونوں نمازیں جمع کر لیتے، اور اگر روانہ ہونے سے پہلے سورج ڈھل چکا ہوتا، ابھی روانگی نہیں ہوئی اور ظہر کا وقت ہو گیا ہے، تو پھر آپ پہلے ظہر پڑھ لیتے اور عصر بھی پڑھ لیتے۔ اس حدیث میں عصر کا ذکر نہیں آیا کہ ظہر پڑھ لیتے اور پھر سوار ہوتے، دوسری حدیث میں ہے کہ آپ ظہر پڑھتے اور ساتھ ہی عصر بھی پڑھ لیتے، تاکہ اب آگے کا سفر مغرب تک مسلسل جاری رکھا جا سکے۔ اور ابو داود، ترمذی اور مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، معاذ بن جبل معروف صحابی ہیں جن کو گورنر بنا کر یمن بھیجا گیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر کے دوران تھے، تو اگر سورج ڈلنے سے پہلے آپ روانہ ہو چکے ہوتے تو ظہر کو مؤخر کرتے، یعنی سورج ڈلنے سے پہلے روانہ ہوتے تو ظہر کو عصر تک لے جاتے، اور اگر سورج ڈلنے کے بعد روانہ ہوتے تو ظہر اور عصر دونوں کو اکٹھی پڑھ لیتے، یعنی یہاں عصر آ گیا نا، عصر کو اکٹھی کر لیتے پھر روانہ ہوتے، اور جب مغرب سے پہلے روانہ ہوتے تو مغرب کو مؤخر کرتے حتیٰ کہ عشاء کے ساتھ پڑھتے، اور اگر آپ غروب کے بعد روانہ ہوتے، یعنی سورج غروب ہو چکا ہے، تو عشاء کو مغرب کے ساتھ لا کے جمع تقدیم کر کے پڑھتے۔ یعنی یہ دونوں طریقے جائز ہیں کہ اگر کوئی سفر پہ نکلتا ہے، سفر کے دوران ہے، بعد والی نماز کو پہلے کر لے یا پہلے والی نماز کو بعد کر لے، لیکن صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ کن شکلوں میں پہلے کرے گا۔ اگر 10-11 بجے نکلتا ہے، عصر کو پہلے کر لے۔ اگر ظہر کے بعد یا ظہر کا وقت داخل ہونے کے بعد نکلتا ہے، ظہر کا وقت داخل ہونے کے بعد نکلتا ہے تو عصر کو پہلے کر لے، اور اگر وہ ظہر کے وقت کے ہو جانے کے بعد نکلے گا تو عصر کو پہلے کر لے گا، یا پھر ظہر کو مؤخر کر دے گا اگر وہ ظہر کی نماز سے پہلے نکلتا ہے۔ ایسے ہی مغرب کا معاملہ ہے۔ اب رہا مسئلہ جو میں نے اشارہ کیا ہے کہ کبھی کبھی مقیم آدمی کو اپنے گھر کے اندر بھی، اپنے گھر میں ہوتے ہوئے بھی نمازیں جمع کرنے کی اجازت ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے، بہت بہترین شرح ہے اور بہت پرانی شرح کی کتابوں میں سے ہے۔ آج کل اور آج تک اکثر جو علماء صحیح مسلم کی شرح لکھتے ہیں یا شرح بیان کرتے ہیں تو ان کا انحصار عموماً امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح پر ہوتا ہے۔ وہ اس میں لکھتے ہیں کہ ائمہ کی ایک جماعت مقیم کے لیے بوقت ضرورت 2 نمازوں کو جمع کرنے کے جواز کی قائل ہے۔ ائمہ کی، علماء کی ایک جماعت پوری کہ اگر بوقت ضرورت 2 نمازیں جمع کر لے اور آدمی اپنے گھر میں ہے تو جائز ہے، لیکن بوقت ضرورت، یہ نہیں ہے کہ عادت بنا لے۔ ہماری ایک پارٹی عادت بنا کے بیٹھی ہوئی ہے نا، شیعہ جو ہیں وہ ہمیشہ ظہر عصر ایک وقت میں، مغرب عشاء ایک وقت میں، فجر ایک، انہوں نے 3 ہی نمازیں بنا رکھی ہیں۔ 3 ہی ہو گئی نا، 3 وقت رہ گئے تو 3 ہی ہو گئی، ظہر عصر ایک، مغرب عشاء ایک اور فجر ایک۔ اس کو مستقل عادت بنا لینا یہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر کبھی کبھی کرتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصحاب الحدیث
جو کہ محدثین ہیں ان کی جماعت سے نقل کیا گیا ہے. ابو اسحاق مروزی ہیں، اصحاب امام شافعی ہیں، اور علامہ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں. اسی طرح بہت سارے علماء ہیں، وہ سارے اس بات کی قائل ہیں کہ بوقت ضرورت آپ 2 نمازوں کو اپنے گھر میں جمع کر سکتے ہیں. اور اسی بات کی تائید ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول سے بھی ہوتی ہے، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہوتے ہوئے ظہر اور عصر اکٹھی پڑھی، مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھی، اور ساتھ ہی کہتے ہیں من غیر خوف ولا سفر، نہ کوئی خوف خطرہ تھا نہ کوئی سفر تھا. ایک حدیث میں یہ ہے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ نہ کوئی خوف تھا نہ کوئی بارش تھی. بارش بھی نہیں تھی کہ 2 نمازیں جمع کرنا، بارش میں عام ہے. بارش بھی نہیں تھی، خطرہ بھی نہیں تھا، سفر بھی نہیں تھا. مدینہ میں ہوتے ہوئے آپ نے ظہر عصر اکٹھی پڑھی اور مغرب عشاء اکٹھی پڑھی. پوچھا گیا کہ یہ ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ارشاد سے پتہ چلتا ہے. ایک حدیث میں وہ کہتے ہیں جو کہ صحیح مسلم میں ہے، اراد اللہ یحرج احد من امتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا، آپ یہ چاہتے تھے کہ اپنی امت کے کسی فرد کو مشقت میں نہ ڈالیں. یعنی ایک آدمی بیمار ہو گیا، 2 نمازیں جمع کر کے پڑھ لے، وہ بار بار نہیں پڑھ سکتا، نہیں اٹھ سکتا. اسی طرح کوئی اور حاجت ایسی ہے، مجبوری ہے، تو وہ 2 نمازوں کو اکٹھا کر لے. اگر اکٹھا کرنے میں اس کے لیے آسانی ہے تو مشقت سے بچ گیا نا. لِأَلَّا يُحْرِجَ أَحَدًا مِّنْ أُمَّتِهِ، تاکہ اپنی امت میں سے کسی کو آپ مشقت میں نہ ڈالیں. اور دوسری روایت میں ان کے الفاظ ہیں کہ لا یحرج امتہ، تاکہ آپ اپنی امت کو حرج میں نہ ڈالیں. ایک حدیث میں امت میں سے کسی شخص کو، یعنی جس کو حاجت ہے، دوسری میں پوری امت کو. اب ظاہر ہے کہ جس کے ساتھ بھی کوئی عذر لاحق ہوگا وہ 2 نمازیں جمع کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے. یہ بوقت ضرورت 2 نمازیں جمع کر لینا جائز ہے، اور اس کو مستقل عادت بنا لینا وہ جائز نہیں ہے. اور جب 2 نمازیں اکٹھی کی جائیں گی تو اس وقت اگر پوری جماعت ہے اکٹھی کرنے والی تو 1 اذان اور 2 اقامتیں، یعنی اذانیں 2 نہیں ہوں گی، اقامتیں 2 ہوں گی، اذان 1 ہوگی. اور اس کی دلیل صحیح مسلم، نسائی اور مسند امام احمد میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ وہ حدیث ہے، معروف حدیث، جس میں انہوں نے پورا حج کا نقشہ کھینچا ہے، لمبی حدیث ہے. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں ظہر اور عصر 2 نمازیں اکٹھی پڑھی، قصر پڑھی، جمعاً و قصراً، 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ پڑھی. یعنی اذان 1 کہی گئی ظہر کے وقت میں، اور عصر کو مقدم کیا گیا، اور اقامتیں 2 کہی گئی. اور مزدلفہ پہنچ کر آپ نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی، مغرب اور عشاء. مغرب کو لیٹ کیا گیا، عشاء کے مغرب تو اس وقت عرفات میں ہو جاتی ہے نا اذان، پھر نکلتے ہیں، اور مزدلفہ پہنچ کر مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کے ساتھ اکٹھے کر کے پڑھا جاتا ہے. اور اسی حدیث میں ہے وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا ثُمَّ الْتَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 نمازیں عشاء کے وقت میں مغرب عشاء پڑھی اور پھر آپ سو گئے. آپ نے درمیان میں، شروع میں، آخر میں کوئی نفل نہیں پڑھے، یعنی سنتیں مغرب کی نہیں پڑھی، سنتیں عشاء کی نہیں پڑھی. حتیٰ کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر میں 1 مرتبہ وطر چھوڑے، ورنہ کبھی وطر نہیں چھوڑے. اور جو چھوڑے وہ کب چھوڑے؟ مزدلفہ کی رات حجۃ الوداع کے موقع پر. وہاں آپ نے وطر بھی نہیں پڑھے اور تہجد بھی نہیں پڑھی. ہمارے کچھ لوگوں کو پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو کم سمجھتے ہیں کہ آپ نے کم کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد گزار ہمیشہ کے، اس دن تہجد بھی نہیں پڑھی، عشاء مغرب دونوں اکٹھی پڑھی اور سو گئے، اور فجر کے لیے اٹھے. ہمارے لوگ آپ دیکھتے ہوں گے کبھی کبھی کہ وہاں مزدلفہ میں باقاعدہ تہجد کے وقت اٹھ کے تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے لیے سنت رسول میں ہی خیر و برکت. مغرب عشاء جمع کر کے پڑھے، آرام کرے، سو جائیں. آدمی سارے دن کا عرفات میں ظاہر کہ تھکا ہوا آتا ہے، سفر بھی ہوتا ہے.
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نمازیں ادا کرنے کی اور اپنی پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے مسائل آئیں گے عیدین کے مسائل کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان نمازوں کو کیسے پڑھنا ہے، کیسے ادا کرنا ہے، وہ اگلے درس میں ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کے پاس کوئی متعلقہ یا غیر متعلقہ سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ مسافر کا کوئی نہیں ہے، جیسا 25 کلومیٹر مثلاً جبیل چلے گئے، ظہر کا ٹائم تھا، واپس آ رہے ہیں، ظہر کی نماز وہاں پہ بڑی پاس نماز، عصر تو پہنچ جائیں گے دونوں کو، تو عصر تو نہیں پڑھنی نا؟ نہیں، وہاں عصر جب اپنے ٹھکانے پہ آ کے پہنچ جاتے ہیں تو آپ عصر پڑھ لیں، عصر یہاں کے پڑھ لیں پوری۔ اگر کسی کو ایسا ہے کہ اس وقت مثال کے طور پر تھوڑا سفر زیادہ ہو لیکن پتہ ہے کہ عصر کے وقت میں پہنچ جائیں گے لیکن وقت تھوڑا ہوگا، ایسی شکل میں آپ عصر وہاں قصر کر کے جمع کر کے پڑھ لیں، کیونکہ بجائے اس کے کہ عصر چھوٹ جائے یا قضا ہو جائے۔ بعض آدمی لمبے سفر میں تھکا ہوا بھی ہوتا ہے، سستی ہو گئی، آ گیا، بیٹھا، ٹیک لگائی، سو گیا، عصر گئی، اس قضا ہو جانے سے بہتر ہے کہ اس کو آپ ظہر کے ساتھ ہی ادا کر لیں۔ فجر کا ٹائم تو فلائٹ میں ہے، تو ڈر یہ ہے کہ بھئی ٹائم چلا جائے گا، تو فلائٹ میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، جہاز میں، بحری جہاز، لانچ، کشتی، جہاں بھی، ٹرین ہے، نماز آپ جہاں بھی ہیں، آپ کو جو عملہ ہے، جہاز کا عملہ ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، وہاں سے قبلہ کس طرف ہے، یہ سارے جہازوں میں میرا خیال ہوتا ہے۔ تو آپ ایک مرتبہ قبلہ رو ہو جائیں، اب پھر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جدھر جاتی تھی اور آپ نماز پڑھتے رہتے تھے، آپ کا جہاز جدھر جائے جاتا رہے، کیونکہ آپ اب یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ آپ کے ساتھ کوئی آدمی بیٹھا رہے کہ ابھی جہاز کا منہ ادھر گیا اور آپ ادھر کریں، ایسا تو کار میں نہیں ہو پاتا، جہاز میں کہاں ہو پائے گا۔ تو آپ جہاز میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور بعض جہازوں میں باقاعدہ جگہ موجود ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ سعودی ایئر لائن کے علاوہ باقی جہازوں میں کہیں ہے یا نہیں؟ سعودی ایئر لائن میں وہی نا، سعودی ایئر لائن میں باقاعدہ جگہ بنی ہوتی ہے نماز کے لیے، جسے ہم مصلی کہہ سکتے ہیں، کہ وہاں نماز کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہ وہ کوئی جامع مسجد اتنا مصلی ہے، جہاز کے اندر جتنا جگہ کی گنجائش، کیپیسٹی کے حساب سے وہاں نماز پڑھنے کا موقع ملا ہمیں الحمدللہ۔ تو اگر جہاز میں ہیں تب بھی، اور ٹرین میں ہیں تب بھی، لانچ، سفینہ میں ہیں تب بھی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں واضح طور پر ملتا ہے، صلی قائما الا ان تخاف الغرق، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، الا یہ کہ تمہیں ڈر ہو کہ کھڑے ہو کے پڑھوں گا تو پانی میں ڈوب کے مر جاؤں گا۔ کشتی ہوئی نا، کئی لوگوں کو جہاز میں، پانی میں، خاص طور پر پانی کے سفر میں سر چکراتا ہے، قے آتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ آدمی مثال کے طور پر جگہ ایسی ہے، کھڑا ہو گیا، لانچ کا باہر کا کنارہ چھوٹا ہے، دیوار نہیں ہے اتنی بڑی، لانچیں کتنی ہوتی ہیں آپ دیکھتے ہیں چلتے چلتے، یعنی 2 فٹ، 2.5 فٹ، 3 فٹ زیادہ سے زیادہ کنارہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں لوگ اس میں، مچھلیاں پکڑنے گئے، سیر کرنے۔ ایک آدمی کھڑا ہو کے نماز شروع کر دیتا ہے، جھٹکا زیادہ آیا، سائیڈ میں گرا، اور وہ دیوار اس کو روک نہیں سک رہی، کیونکہ وہ دیوار اس کی کمر سے بھی نیچے تک ہے، رانوں تک آئی ہوئی، تو کیا ہوگا؟ وہ سر کے بل پانی میں جائے گا، غرق ہو گیا نا۔ تو ایسے آدمی کو کھڑے ہو کے پڑھنے کی بجائے بیٹھ کے پڑھیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں، صلی قائما الا ان تخاف الغرق، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، یہ واجب ہے، لیکن اگر ڈر جاؤ کہ غرق ہو کے مر جائیں گے تو پھر بیٹھ کے پڑھو۔ عام حالت کے لیے آپ نے فرمایا صلی قائما وَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَجَالِسًا فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ اگر آپ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھتے فَعَلَى جنب، تو لیٹے لیٹے، پہلو پر لیٹے لیٹے پڑھ لو، اور اگر اس طرح بھی نہیں کر سکتے کہ پہلو پہ لیٹ کر باقاعدہ قبلہ رو کی طرف کر کے، تو پھر او میں ایماءً، پھر اشارہ کرو، یعنی آپ کی آنکھوں کا، دل کا اشارہ کافی ہے کہ میں قیام میں ہوں، میں رکوع میں ہوں، میں سجدے میں ہوں، جلسے میں ہوں،
قادہ میں ہوں، اتنا بھی کافی ہے۔ نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے، الا یہ کہ آدمی بیمار ہے، نہیں پڑھ سکتا۔ تندرست و توانا آدمی فرض بیٹھ کر پڑھے گا وہ نماز ہوگی نہیں، نفل بیٹھ کر پڑھے گا ثواب آدھا رہ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ تھا کہ آپ بیٹھ کے پڑھیں یا کھڑے ہو کر پڑھیں، آپ کا ثواب آدھا نہیں ہوتا تھا، آپ کو ثواب پورا ملتا۔ ہمارے لوگ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نفل تہجد کے بعد پڑھے ہیں بیٹھ کے، اس کو لے کے ساری عمر نفل بیٹھ کے پڑھتے رہتے ہیں، جوان بھی، تندرست و توانا بھی، ہٹے کٹے، لیکن جب نفل کی باری آئی تو بیٹھ جائے۔ یہ تو آپ نے بیان کیا نماز کا، سفر کے دوران روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ تو آج کل چونکہ سفر ایسا ہے کہ خاص طور پہ اگر آپ نارتھ سے آ رہے ہیں تو دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، تو اگر کوئی وہ سہولت استعمال کرنا چاہے کہ روزہ وہاں بہت لمبا ہے تو سفر کے دوران وہ اور کم ہوتا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساری سہولتیں اختیار کرنے کو تو اللہ پسند کر رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ جس طرح تم پر کچھ فرائض عائد کیے اور تم انہیں اختیار کرتے ہو، اسی طرح سہولتوں کو اختیار کرو۔ اب ایک آدمی کا روزہ گرمیوں کے موسم میں چھوٹا، عورت ہے، گرمیوں کے موسم میں مینسز کے 5 6 7 روزے چھوٹ گئے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ رمضان نکلتے ہی وہ روزے رکھے، اگلی شعبان تک اس کے لیے وقت ہے۔ درمیان میں موسم سرما آئے گا، 8 10 گھنٹے کا روزہ ان دنوں میں رکھ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا روزہ مکمل شمار ہوگا۔ بارک اللہ فیک۔ سر جیسے ہم لوگ نہیں رہ رہے ہیں، انڈیا جا رہے ہیں 15 دن کے لیے، 1 مہینے کے، تو وہاں پھر پورے اثر وہاں آپ کا گھر ہے، وہاں آپ کو قصر نہیں پڑھنی، پوری پڑھنی ہے، اور یہ بھی آپ کا گھر ہے، لیکن کہتا ہے اقامہ دائمہ اور اقامہ موقتہ۔ وہاں دائمی ہے کیونکہ یہاں سے اگر کسی نے اٹھا دیا تو وہیں جائیں گے نا، اور موقتاً یہ بھی ہمارا اقامہ ہے کہ سال ہر سال سے ہم رہ رہے ہیں، تو ان دنوں میں نہیں۔ اب آپ کا گھر دہلی میں ہے اور آپ کو بنارس جانا ہے، بنارس میں جا کے آپ پڑھیے، آپ کو بامبے جانا ہے، وہاں جا کے قصر پڑھیے، اپنے شہر سے مسافت پر وہ شمار کریں گے، لیکن اپنا جو آپ کا شہر ہے اس میں قصر نہیں پڑھ سکتے۔ شیخ یہ سوال ہے، ہاں جی، کوئی مسافر کسی جگہ جا کے رہ گیا 3 دن سے زیادہ اگر ہو گیا تو پھر وہ مسافر نہیں ہونا، 4 دن 4 دن ہاں، تو یہ بات ابھی میں نے کہی ہے کہ اگر آدمی 4 دن سے زیادہ کہیں رک جاتا ہے، لیکن یہ اپنے گھر سے باہر کی بات ہے، تو وہ اپنی نماز جو ہے وہ قصر نہ پڑھے، بات میں نے کہی ہے دوران درس کے۔ تو اگر یہ 21 دن بلکہ 2 سال، 1 سال، 9 مہینے، 6 مہینے، 21 دن، 19 دن، یہ مختلف صحابہ کرام کا عمل موجود ہے، لیکن ضرورت کے تحت جیسے جیسے ہوگا۔ اگر کوئی اور ضرورت نہیں ہے، اپنی مرضی سے جا کے رکنا ہے، مرضی سے چلنا ہے، صحیح ترین بات یہ ہے کہ 4 دن سے زیادہ کا ارادہ ہے تو وہ پوری نماز پڑھے، 4 یا 4 سے کم کا ارادہ ہے تو وہ قصر کر سکتا ہے۔ جی عمران صاحب۔ والد چاچا یا بھائی کے گھر میں تو سفر چھوٹ جائے گا؟ والد کا گھر تو آپ کا گھر ہے، لیکن چاچا یا بھائی کا گھر وہ آپ کا نہیں ہے، ان میں اگر آپ جاتے ہیں اور آپ کا اتنا مسافت ہے قصر کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے سسرال کا گھر ہے تو وہ آپ کا گھر ہے، سسرال میں تو یہ کنسیشن ملنا ہی چاہیے نا، سسرال میں جا کے بھی آپ پوری نماز پڑھیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ عمل ملتا ہے کہ وہ جب تک مدینہ سے مکہ آتے رہے قصر کرتے رہے، جب شادی کر لی مکہ میں، دوسری شادی کر لی، تو اس وقت پھر انہوں نے پوری نماز پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ سب جو ابھی یہ قصر کی نماز جو ہمارے برسگی میں نہیں پڑھتے ہیں، کس دلیل پہ وہ نہیں پڑھتے؟ جو نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں، حالانکہ وہ امن کی بات پہلے ہوئی نا قرآن کی آیت کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، نہ پڑھیں، کوئی حرج نہیں، لیکن انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے پاس یہ دلیل نہیں ہے کہ پڑھنی منع ہے، یہ نہیں، بس کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں، ہمیں کوئی مشقت نہیں، ہم کیوں سفر میں یہ کریں۔ سفر کا ارادہ کرتے ہی کیا سفر کا ارادہ کرتے قصر نہیں شروع ہوتی۔ ہمیں عمرہ جانا چاہ رہے ہیں، گئے ہفتے میں گئے، اب یہاں دمام میں سے مغرب پڑھ لیا، بعد عشاء پڑھنا ہے تو 4 رکعت، عشاء 4 پڑھنا ہے۔ ہاں، اگر راستے میں جا کے پڑھیں گے قصر شروع ہو جائے گی، اور اگر یہی ہیں شہر میں ہیں تو پھر آپ کو 4 نماز
4 فرض بس میں ارادہ اب ہے بیٹھ پھر ٹھیک ہے مغرب کے ساتھ عشاء جمع کر سکتے ہیں اگر وہ ہم لوگ 4 پڑھے ہاں بولے نہیں 2 ہی پڑھے نہیں اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے 2 نہیں جمع کر سکتا ہے, قصر نہیں کر سکتا, کیونکہ قصر کے لیے مسافت چاہیے. وہ بات پہلے ابھی حدیث میں گزری ہے نا. جزاکم اللہ خیرا.